اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں، نئے نئے خیالات آئیں، کریٹیوٹی آئے، تو آپ واک کیا کریں. سمپل واک نہیں بلکہ برسک واک، یعنی تیز تیز چلنا، جسم سے پسینہ نکلے. اٹ ول جنریٹ آئیڈیاز. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوت ارادی، آپ کا حوصلہ مضبوط ہو، آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو، تو آپ ورک آؤٹ کیا کریں، یعنی ایکسرسائز، فٹنس، باڈی بلڈنگ. اس سے آپ کی ذات میں کانفیڈنس آئے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انرجی بڑھے تو آپ اپنی نیند پوری کیا کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ نہ ہو، یعنی حد سے زیادہ کسی چیز پر نہ سوچوں، تو آپ رائٹنگ یعنی لکھا کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سٹریس نہ ہو تو میڈیٹیشن کیا کریں، ڈیپ بریدنگ کیا کریں، یعنی سانس جو آپ اندر لے کر جا رہے ہیں اس کی مقدار کم ہو، اس کا دورانیہ کم ہو، اور جو باہر نکال رہے ہیں اس کا دورانیہ تھوڑا طویل ہو. اور اگر آپ اپنا فوکس بڑھانا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ توجہ میری مرکوز رہے، ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، تو زندگی سے ڈسٹریکشنز کو، نوٹیفیکیشنز کو کم سے کم کریں، مراقبہ کریں، فطرت کے قریب ہو جائیں، مشینوں کو بند کر دیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کا ورژن اپ ڈیٹ ہو، جس طرح کمپیوٹر اپ ڈیٹ ہوتا ہے، موبائل فون اپ ڈیٹ ہوتا ہے، آپ کی ذات کا بھی ورژن اپ ڈیٹ ہو، تو آپ کریں گے ریڈنگ. آپ سنیں گے اچھے اچھے پوڈ کاسٹ. جب آپ یوں کریں گے تو آپ کی ذات کا ورژن اپ ڈیٹ ہو جائے گا. تو جناب، دماغ کو تیز رکھنا ہے اور جوان رکھنا ہے، اور یہی موضوع ہے ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ کا. انسانی دماغ دو کانوں کے درمیان پڑا ہوا تقریباً 1.5 کلو کا ایک میس ہے، جس میں 87 بلین نیورونز ہوتی ہیں جو کہ ایکشن پرفارم کرتی ہیں، اور یہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے انسان کے دماغ میں. یاد رکھیے، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو الرٹ آ جاتا ہے، آواز آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب دماغ خالی ہوتا ہے اس وقت نہیں پتہ چلتا، کوئی الرٹ نہیں آتا. آپ کو خود سے خیال رکھنا ہے کہ دماغ بھرا ہوا ہے، خالی ہے، اور اگر خالی ہے تو اس میں کیا رکھنا ہے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. ویسے واقعی اگر 3 دن تک آپ علم کا حصول چھوڑ دیں، علم حاصل نہ کریں، کوئی نئی چیز نہ سیکھیں، تو زبان میں بھی روکھا پن آ جاتا ہے، اور انسان کی ذات سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی وجہ ہے، یہ اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر رہا. تو جیسے چھری کو تیز کرنے کے لیے ریتی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے دماغ کو تیز کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی، کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے پوڈ کاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی چیز کو انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو علم اپنے اندر لے جا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں علم اپنے اندر سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں. تو دماغ کو تیز کرنا ہے اور جوان رکھنا ہے. انسان کا دماغ وقت کے ساتھ ساتھ سکڑتا چلا جاتا ہے، یہ شرنک ہوتا ہے، اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ عمر رسیدہ افراد کو لگ جاتی ہیں، جس میں الزائمر ہے، ڈیمنشیا ہے. اور کئی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ان بیماریوں کو بھی سلو کیا جا سکتا ہے، ان کو روکا جا سکتا ہے. کچھ عرصے کے لیے یہ رک جاتی ہیں اگر آپ کا دماغ چلتا رہے، دماغ کو آپ استعمال کرتے رہیں. تو کوشش یہی کرنی ہے کہ انسان کا دماغ بہترین انداز سے کام کرے. دماغ کے کتنے کام ہیں؟ آنکھوں کے جھپکنے سے لے کر دل کے دھڑکنے تک اسی ہیڈ کوارٹر سے سارے حکم آنے ہیں. بہرحال ماحول سے انفارمیشن حاصل کرنا، اس کو پروسیس کرنا، یہ بظاہر دماغ کا سب سے اہم ترین کام لگتا ہے کہ آپ نے جو دیکھا، جو چکھا، جو سنا، جو چھوا، وہ سارا آپ کے دماغ میں گیا اور پھر وہ پروسیس ہوا. یعنی تھنکنگ، پروسیسنگ، یہ دماغ کے اہم ترین کاموں میں سے ہے. اور یقیناً اے آئی کے اس دور میں جب روبوٹ ہر جگہ پر موجود ہے اور روبوٹ زیادہ سے زیادہ انسان کی جابز کو ریپلیس کر رہا ہے، ذہانت، اچھا دماغ، گڈ میموری، انسان کے پاس یہ بہت بڑی ویپن ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے. اس لیے اپنی میموری کو شارپ کریں. تو باتوں کو یاد رکھنا اور جب ضرورت پڑے وہ بات آپ کے ذہن میں حاضر ہو جائے، ایک دم سے ریٹین ہو جائے اور سامنے آ جائے، یہ بڑا اہم ہے. میں 9 باتیں آج سے کرنے لگا ہوں. آج 9 things which are important, which will make your mind sharp and which will make your mind active. نمبر 1، بیکم اے گڈ observant. مشاہدہ کرنا سیکھیے، اپنے ارد گرد نظریں رکھیں. ہم بڑی بڑی چیزوں کا تو مشاہدہ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر گزارش یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دیکھیے، لوگوں کو سمجھیں، لوگوں کے رویے کو دیکھیں، لوگوں کے انداز سے آگہی حاصل کریں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آپ نوٹ کریں گے نا، آپ کے دماغ کی آبزرویشن بڑھے گی تو چیزیں اچھی پروسیس ہوں گی. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دماغ کی پروسیسنگ میں فالٹ ہے یا آپ چیزوں کو اسی طرح ریٹین نہیں کر سک رہے، تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینا شروع کریں. آپ کو دماغ کی خوراک نہ بتاؤں، یہ 2 ڈشیں ہیں، ریڈنگ اور رائٹنگ. بہت اہم ہے.
रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे तो दिमाग की सलाहियतें शार्प होती चली जाएंगी, पॉलिश होंगी। रीडिंग करने से एक तो वोकैबुलरी बढ़ती है, अल्फाज का जखीरा बढ़ता है, और रीडिंग करने से आपको नई नई बातों का पता चलता है, और राइटिंग करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, इंसान का दिमाग शार्प होता है, मेमोरी अच्छी होती है। ये दोनों चीजें कभी ना छोड़िए, रीडिंग भी करनी है और राइटिंग भी करनी है। रीडिंग का एक फायदा फोकस और कंसंट्रेशन भी है, फोकस अच्छा रहता है, कंसंट्रेशन सही रहती है, और साथ ही इसके तीसरी चीज जो सबसे अहम है लेकिन हम करते बहुत कम है, और वो है लिसनिंग। सुने, बात को सुने। जब बात आपके कान से अंदर जाएगी तो वो दिमाग में जाकर बैठेगी, अब उसके ऊपर काम होगा, वो पकना शुरू होगी और फिर कोई डिश पक के सामने आएगी। अब देखिए, जब इंसान सुनता है तभी वो कुछ नया सीखता है। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आप चुप है ना, लिसन कर रहे हैं तो सीख रहे हैं। मैं इस वक्त सीख नहीं रहा, मैं सिखा रहा हूं। जब मैं चुप कर जाऊंगा तब मैं सुनना शुरू करूंगा और चीज अंदर जाएगी और मेरे इल्म में इजाफा होगा। तो सुने, लोगों की बातों को सुने, पॉडकास्ट सुने, अच्छी तकारीर सुने, लेक्चर सुने, सेमिनार सुने और पॉडकास्ट सुने, अपने दीगर बड़ों की बातों को सुने। अच्छे तरीके से तवज्जो के साथ सुनेंगे, आपकी जिंदगी में तब्दीली आएगी और दिमाग भी फ्रेश होता रहेगा। नई नई जबानें सीखें, नई नई जबानें सुने, बिकॉज लिसनिंग विल इंक्रीज योर ऑडिटरी प्रोसेसिंग थिंग। आपकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग जो है वो लिसनिंग के साथ बढ़ती चली जाएगी। एंड नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए, जिंदगी खास डगर पे चल रही होती है, वही रास्ते बने हुए, उन्हीं में गाड़ी घूमती चली जा रही है। दिमाग के अंदर भी पैटर्न्स बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं, उसको भी आदी हो जाता है दिमाग के, जी फलां जगह पर यही काम करना है, इतने बजे वापस आएगा, इतने बजे उठेगा। वो खास रूटीन ही चलती जा रही होती है, कुछ नया नहीं हो रहा होता, न्यूरोप्लास्टिसिटी नहीं हो रही होती और यूं न्यूरॉन्स शूट अप नहीं हो रही होती। वो एक ही खास रूटीन बनी होती है। कुछ नया करें, कुछ नए लोगों से मिलें, कुछ नई टॉपिक पर डिस्कशन करें, किसी नई जगह पर जाएं, नए चैलेंजेस लें। अब दिमाग वसी होगा। जैसे किसी रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही हो, रोड वैसे ही रहता है, लेकिन अगर गाड़ियां बढ़ जाएं तो रोड को फिर चौड़ा करना पड़ता है। इसी तरीके से दिमाग के भी रोड्स हैं, वो चौड़े कब होंगे? जब आप नया कोई चैलेंज लेंगे, आपका दिमाग कोई अल्टरनेट, कोई सब्स्टिट्यूट सोचेगा, अब उसकी सलाहियत बढ़ेगी। एंड देन क्वेश्चन इट ऑल। सब चीजों पे सवाल करें, सवाल कायम करें। क्यूरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर माइंड शार्प। तो जस्सुस होना बड़ा जरूरी है अगर आप चाहते हैं आपका माइंड शार्प हो। आपने देखा है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो एक सबक पढ़ते हैं, पाकिस्तान स्टडीज, मुतालिया पाकिस्तान या उर्दू के अंदर, और वो सबक पढ़ने के बाद अब नीचे सवालात लिखे होते हैं। अब बच्चे उन सवालों का जवाब देंगे पढ़े हुए सबक की रोशनी में। ऐसा तो एक चल रहा है, लेकिन कई ममालिक ऐसे हैं जहां पर बच्चे सबक पढ़ते हैं, सवाल भी वो खुद बनाते हैं और फिर जवाब भी उसका खुद तलाश करते हैं। देखिए, मसाइल तो पुराने हैं, हमें उनके नए जवाब चाहिए, और ये कब होगा? जब आप क्वेश्चन करेंगे। जापान में बच्चे को जब मैथमेटिक्स का, रियाजी का कोई सवाल दिया जाता है तो बच्चे को उसका फॉर्मूला नहीं बताया जाता, ये नहीं बताया जाता कि इसको हल कैसे करना है। वो बच्चा खुद हल करने की कोशिश करता है, जो बज़ाहिर नामुमकिन सी चीज है। छोटा सा उसका माजी है, थोड़ी सी उसकी जिंदगी है, वो कंपैरिजंस लेकर आता है, एनालॉजीज लेकर आता है। तो ये झुंझलाहट का और कंफ्यूजन का पीरियड है उस बच्चे के लिए, और ये बढ़ता चला जाता है। उस्ताद भी साथ नहीं देता, क्योंकि ये प्रोडक्टिव फेलियर है, ये ऐसी हार है जो मुस्तकबिल में बड़ी जीत की वजह बनेगी। जब बच्चा एक क्वेश्चन का जवाब ढूंढेगा, दैट शुड नॉट बी द राइट आंसर, दैट इज आंसर। अब ये नहीं कहते बच्चे को कि यार तुम सही जवाब निकाल के लाओ, बल्कि कहते हैं जवाब लाओ। अब बच्चा कई जवाब ले आएगा, तो एक ही सवाल के कई जवाब हों तो ये ज्यादा आसानी रहती है, जिंदगी अच्छी गुजर जाती है। और बच्चा स्कूल के अंदर रहते हुए ये सीख लेता है कि जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर कोई मसला आएगा तो उसके एक से ज्यादा हल मुझे निकालने हैं, एक से ज्यादा नौकरियां मुझे करनी है, ताकि मैं सेफ साइड पे रहूं। और आप चाहते हैं कि आपके दिमाग में थिंकिंग, प्रोसेसिंग और रिस्पॉन्ड, ये दिमाग का फंक्शन होता है, सोचता है, प्रोसेस करता है, फिर उसे जवाब देना होता है। ये तीनों काम बेहतरीन अंदाज से हो जाएं तो क्या करना है? आपने टॉकिंग करनी है, डिबेट करनी है, डिस्कशन करनी है, मुख्तलिफ लोगों से बात करनी है, और इश्यूज के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर आपने बात करनी है कि हमारा क्या टॉपिक होगा। जब आप गुफ्तगू करते हैं ना, आपके दिमाग में एक अलर्टनेस आती है, दिमाग पर अल्फाज को भेजता है आपकी जबान की तरफ, और जब अल्फाज भेजने हैं तो अल्फाज सीखने भी हैं। तो ऑटोमेटिकली गुड टॉकिंग, अच्छी गुफ्तगू, वो आपके दिमाग को शार्प करती है और तेज करती है। हत्ता कि एक सिंपल सी चैट
وہ بھی آپ کے دماغ کی بتیاں جلا دیتی ہے. ریگولر ایکسرسائز جسم کے لیے تو بہت ضروری سمجھی جاتی ہے جناب, دماغ کے لیے بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں بلڈ فلو تیز ہوتا ہے, بلڈ کا فلو دماغ کی طرف ہوتا ہے, نئے سیلز نئے خلیے بنتے ہیں, اور پراپر ریگولر ایکسرسائز کرنے والوں کے دماغ شارپ ہوتے ہیں, الرٹ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, دماغ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور پھر کوگنیشن یعنی ریزننگ, پرابلم سالونگ, یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں دماغ کے لیے, اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنی کوگنیشن کو ہم انکریز کر سکتے ہیں. اور پھر کریٹیکل تھنکنگ, یہ دماغ کی ایکسرسائز ہے, یعنی اینالائز دا سچویشن, اینالائز دا ڈیسیژن یو ہیو ٹیکن اینڈ دین گو فار دا آؤٹ کم. آپ نے جو صورتحال, جو واقعہ آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ نے سمجھنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, جو فیصلے آپ نے کیے ان پہ غور کرنا ہے, اور ان فیصلوں کے جو ریزلٹس آپ کے سامنے آئے ان کو بھی گو تھرو کرنا ہے. جب یہ پروسیس پورا کمپلیٹ کریں گے نا, سمجھ لیں آپ نے دماغ کی بہترین ایکسرسائز کر لی. اور اب کچھ ٹیکنیکس جلدی ہم پڑھ دیتے ہیں جو دماغ کی, ان میں نمبر 1 ہے ویژوالائزیشن. ویژوالائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ٹاپر ہوتے ہیں, وہ جو نمبر اچھے لیتے ہیں, جو ذہین ہوتے ہیں, وہ چیز کو یاد اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ ان کے دماغ میں وقت پڑنے پر حاضر ہو جاتی ہے. تھنکنگ, پروسیسنگ اینڈ رسپونڈ, یہ تینوں کی بریکٹ یہ اچھی بنی رہتی ہے. نمبر 2 ایسوسیشن, جب بھی آپ کچھ نیا سیکھیں اس کو پرانی یادداشت سے جوڑ لیں. اس سے کیا ہوگا, آپ کی ریپوزیٹری بڑھے گی, گودام بڑھے گا, اور جس طرح انجن کے پیچھے ڈبے سے ڈبہ لگتا چلا جاتا ہے, نیٹ ورکنگ بن جاتی ہے اور ٹرین چل پڑتی ہے, آپ کی یادداشت کی ٹرین بھی یوں بڑھتی چلی جائے گی. 3rd ہے چنکنگ, یعنی بڑے بڑے کام کو, بڑے بڑے سبق کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں. اب یاد کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے دماغ پر بوجھ بھی زیادہ نہیں بنے گا. اینڈ 3rd ون از نیمونک, یعنی آپ کوئی ایکرونیم بنا لیں, کوئی ایسا لفظ بنا لیں جس لفظ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے یہ کس طرح شروع ہوتا ہے. جیسے کہ لفظ ہے اسمارٹ. اسمارٹ یہ گولز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسمارٹ میں ایس سے مراد ہے اسپیسیفک, ایم سے مراد ہے میجریبل, اے سے مراد ہے اٹینیبل, آر سے مراد ہے ریلیٹڈ, اور ٹی سے مراد ہے ٹائم لائن. اب اس طرح کے الفاظ لوگ یاد کر لیتے ہیں تو ساری ہیڈنگز ان کو ایک دم سے حاضر ہو جاتی ہیں. نمبر نیکسٹ از ریپیٹیشن, جو آپ نے پڑھا اس کو بار بار دہرائیں, بار بار اس کو گو تھرو کریں تاکہ دماغ میں وہ بیٹھ جائے. نمبر نیکسٹ از ٹیچنگ, جو آپ نے پڑھا کوشش کریں کسی کو پڑھا دیں. جب آپ کسی کو پڑھا دیں گے اب وہ چیز آپ کو بڑی اچھی یاد ہو جائے گی. نمبر نیکسٹ از مائنڈ میپ, آپ نے ساری چیزوں کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ کے نقشے میں وہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر تسلی سے بیٹھ جائے. جب وہ چیز بیٹھ جائے گی اب اس کو دوبارہ سے ٹریک ڈاؤن کرنا, جس طرح جی پی ایس لگتی ہے, لوکیشن لگتی ہے, اس معلومات کو ٹریک ڈاؤن کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹیسٹ, پیپر, ایگزام, کوئزز, ویسے تو تعلیمی ادارے کے اندر باقاعدہ اس کا نظام ہوتا ہے, لیکن اگر آپ یادداشت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام آپ کو خود کرنے ہوں گے, اپنا امتحان خود بھی لینا ہوگا. ناؤ ویل بیلنسڈ لائف سٹائل, آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے, ایکسرسائز صحیح ہونی چاہیے, نیند کی روٹین ٹھیک ہونی چاہیے. جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی آٹومیٹکلی آپ کا دماغ شارپ بھی ہوگا اور ذہین بھی. اور یہ دیکھ لیں کون سا سٹائل ایسا ہے پڑھائی کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. دیکھ کے پڑھنا, اونچی آواز میں پڑھنا, دل میں پڑھنا, لکھ کے یاد کرنا, کوئی نہ کوئی ایک سٹائل ایسا ہوگا جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہوگا, آپ کو سوٹ کر جائے گا. اسی سٹائل کے مطابق پڑھا کریں تاکہ پڑھنا ایک انجوائبل ایکسپیرینس بن جائے. بہرحال جناب یہ انسان کا دماغ بہت بڑا سپر کمپیوٹر ہے, اس کی جو میموری سٹوریج ہے وہ لامتناہی کہی جاتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنے اس میں میموری آ سکتی ہے, اور جو کچھ یہ سیکھتا ہے, جو کچھ یہ لرن کرتا ہے اس کو سنبھال لیتا ہے. تو یہ اسکل ہے وٹ ٹو لرن اینڈ وٹ ٹو ان لرن, وٹ ٹو ری لرن, یعنی سیکھا اور کیا چیز وہ تھی جو پہلے سیکھی ہوئی تھی لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو دماغ سے باہر کیسے نکالنا ہے, یعنی اس کو ان لرن کیسے کرنا ہے. یہ بہت بڑی صلاحیت ہے, ہر بندہ یہ کام کر نہیں سکتا. بہت سی چیزیں ہم ایسی سیکھ لیتے ہیں جس کا ہمیں زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور پھر اس کو ان لرن کرنا ضروری ہے, ورنہ دماغ کے شیلف میں وہ چیز پڑی رہے گی, کوئی نئی چیز کیسے آئے گی. اور ری لرن کہ کوئی چیز آپ نے پہلے یاد کی تھی اب دوبارہ سے اس کو یاد کرنا ہے, اس کو کس طرح یاد کریں گے. تو یوٹیوب کے ناظرین ہم سب نے آج سیکھا کہ اپنے دماغ کو فریش اور جوان کیسے رکھ سکتے ہیں. دوبارہ یہ پوڈ کاسٹ سنیے گا تاکہ وہ باتیں دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائیں. دیگر وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں ان کو ذہنی طاقت بڑھانی ہے, سٹوریج بڑھانی ہے, یادداشت اچھی کرنی ہے, ان کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کیجیے گا.